السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی مکسڈ میجک۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست سی اردو کی کہانی۔ یہ CBSE کی NCERT کی کتاب سے ہے اور یہ ہے ابتدائی اردو کا سبق گھر اور گھونسلہ، جو کہ 3rd لینگویج اردو کا سبق ہے۔ تو چلیے ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ گھر اور گھونسلہ۔ ایک دن نیلم اور ببلو باغ میں کھیلنے کے لیے گئے۔ گھومتے گھومتے انہوں نے ایک جھاڑی میں گھونسلہ دیکھا۔ گھونسلے میں چڑیا کا ایک بچہ تھا۔ ببلو نے سوچا گھونسلے کے تنکے چڑیا کے بچے کو چبھتے ہوں گے، گرمی اور سردی الگ پریشان کرتی ہوگی، کیوں نہ اسے اپنے گھر لے جاؤں اور نرم نرم بستر پر رکھوں۔ اس خیال سے ببلو نے ہاتھ بڑھایا۔ چڑیا کا بچہ چون چون کر کے چلایا، مجھے نہ پکڑو، مجھے نہ پکڑو۔ چلیے اب ہم اس سبق کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ اس میں نیلم اور ببلو دونوں ہی سبق کا حصہ ہیں اور وہ باغ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر انہیں ایک گھونسلہ نظر آتا ہے اور گھونسلے میں انہیں چڑیا کا ایک بچہ بھی نظر آتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں گھونسلہ کسے کہتے ہیں؟ گھونسلہ یعنی نیسٹ۔ تو اس میں انہیں ایک سپیرو کا، ایک چڑیا کا بچہ نظر آتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کی ہیلپ کریں اور انہیں اپنے طرف اپنے گھر لے جائیں تاکہ اس کو ہم سردی اور گرمی سے بچا سکیں۔ لیکن جیسے ہی ببلو سے چھوتا ہے تو چڑیا کا بچہ چیختا ہے، ڈر جاتا ہے اور چلا کر کہنے لگتا ہے کہ ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت پکڑو، مجھے مت پکڑو۔ ببلو بولا، ڈرو مت بھائی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں میں آرام سے رکھوں گا، تمہیں یہ تنکے چبھتے ہوں گے۔ چڑیا کا بچہ بولا، شکریہ بھائی، تم بہت اچھے ہو، لیکن سنو، مجھے تو اپنا گھونسلہ پیارا ہے، میری ماں نے پروں کا نرم بستر بنایا ہے، یہ دیکھو۔ ببلو نے دیکھا سچ مچ گھونسلے کے اندر نرم نرم پروں کا بستر بچھا ہوا تھا، اس لیے تنکے چبھتے نہ تھے۔ چڑیا کا بچہ بولا، میری ماں اپنے پروں میں چھپا کر مجھے سردی اور گرمی سے بچاتی ہے۔ تو بچوں دیکھا آپ نے، ببلو اس سے کہنے لگتا ہے کہ آپ مت ڈرو، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اپنے گھر میں آرام سے رکھوں گا۔ لیکن اس پر چڑیا کا بچہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری ماں نے پروں کا نرم بستر بچھایا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تنکے مجھے چبھتے نہیں ہیں، بلکہ میری ماں اپنے پروں میں چھپا کر مجھے سردی اور گرمی دونوں سے بچا لیتی ہے۔ ببلو نے چڑیا کے بچے سے کہا، میرا گھر بہت بڑا ہے، اس کی چھت اور دیواریں مجھے گرمی، سردی اور بارش سے بچاتی ہیں۔ چڑیا کا بچہ بولا، ہاں بھیا ٹھیک کہتے ہو، ہر ایک کو اپنے گھر میں ہی آرام ملتا ہے، تم بہت اچھے بچے ہو، مجھے اپنے گھونسلے میں ہی رہنے دو۔ یہ سن کر نیلم اور ببلو خوشی خوشی گھر لوٹ گئے۔ تو جناب سبق کے اس حصے میں ببلو اور چڑیا کے بچوں کے درمیان اپنے اپنے گھروں کو لے کر مقابلہ یا کمپیریزن ہوتا ہے۔ ببلو کہتا ہے کہ میرا گھر بھی بہت بڑا ہے اور وہاں پر جو چھتیں اور دیواریں ہیں وہ مجھے اپنے گھر میں گرمی، سردی اور بارش سے بچاتی ہیں۔ تو چڑیا کا بچہ اس بات پہ اگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، ہر ایک کو اپنے ہی گھر میں آرام ملتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے میری بھلائی سوچی، آپ بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے اپنے گھر میں آرام سے رہنے دو۔ اور یہ بات سن کر دونوں نیلم اور ببلو خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ خالی جگہوں میں صحیح جواب لکھیے۔ ببلو چڑیا کے بچے کو ڈیش کے لیے گھر لے جانا چاہتا تھا، کھیلنے کے لیے یا پالنے سلانے کے لیے۔ چڑیا نے گھونسلے کو نرم بنا دیا تھا، روئی بچھا کر، پروں کے بستر سے یا نرم کپڑے رکھ کر۔ آپ کو صحیح جواب چننا ہے۔ نمبر 3، ڈیش ببلو کو گرمی، سردی اور بارش سے بچاتی ہیں۔ کپڑے اور چادریں، چھت اور دیواریں، دروازے اور کھڑکیاں، تینوں میں سے آپ کو ایک جواب چن کر لکھنا ہے۔ اب یہاں آپ کو حروف کو ملا کر لفظ بنانے ہیں۔ نمبر 1، بے، بے، لام، واو، یہ سپلٹ فارم میں دیا ہوا ہے، آپ کو انہیں جوڑ کر لکھنا ہے۔ ببلو، چڑیا، بستر، پیارا، گھونسلہ۔ ویری گڈ۔ چلیے اب ہمیں حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملانے ہیں۔ حصہ الف میں جو لفظ دیا گیا ہے اس کا اپوزٹ حصہ بے میں ہے۔ اپوزٹ یعنی اس لفظ کی ضد۔ تو آپ مجھے بتائیے گرمی کا کیا ہوا ہے؟ سردی۔ یہاں پر گرمی اور سردی آلریڈی لکھا ہوا ہے، تو ہے غم، غم کا ہوگا خوشی۔ نرم، نرم کا ہوگا سخت۔ نقصان، نقصان کا ہوگا فائدہ۔
اور لاسٹ ہے اچھا، اچھا کا ہوگا برا. تو یہ ہے الفاظ کی ضدیں، اپوزٹ ورڈز. اب اس والے سوال میں ہمیں تصویر میں دی ہوئی چیزوں کے نام لکھنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیڈ روم کی تصویر ہے یہ، اور یہاں پر ہمیں ایک بستر نظر آ رہا ہے. بتانا ہوگا کہ نمبر 1 کیا ہے. دیکھیے آپ، نمبر 1 پر ہے تکیا. ویری گڈ، لکھیے یہاں پر تکیا. نمبر 2 پہ ہے پلنگ. نمبر 3 ہے پلنگ پر جو ہم چادر بچھاتے ہیں، چادر. اور نمبر 4 ہے رضائی. اوکے، ابھی آپ کو اوریلی کرنا ہے. سوچئے اور بتائیے، کھیلنے کے لیے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے کون کون سے پرندے دیکھے ہیں؟ گرمی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکسٹ کوشچن ہے، ان تصویروں کو دیکھ کر بتائیے کہ یہ کس قسم کے گھر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ کچھ کچے گھر اور کچھ پکے گھر نظر آ رہے ہیں. یہ کچا ہاؤس اور پکا ہاؤس آپ نے EVS میں پڑھا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر لیفٹ سے دیکھیں گے تو یہ ایک بنگلہ ہے. اس کے بازو آپ پہ کو ایک ٹینٹ نظر آ رہا ہے جسے خیمہ کہتے ہیں. پھر نیچے آپ کو بوٹ ہاؤس نظر آ رہی ہے، اور آپ کو اگلو نظر آ رہا ہے. تو ان پر لکھ دیں ان کے نام. اور اب یہ لاسٹ پارٹ ہے، خوش خط لکھیے. گھونسلہ، چبھنا، بچھانا، شکریہ اور بستر. انہیں آپ جب 5 مرتبہ لکھیں گے تو آپ کی خوش خطی بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو یہ الفاظ لکھنے میں کبھی مشکل نہیں پیش آئے گی. تو بچوں، کیسا لگا آپ کو یہ سبق گھر اور گھونسلہ؟ اگر آپ کو ابتدائی اردو کی کتاب میں سے کسی اور سبق پر بھی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے. اور اس کے علاوہ آپ کسی اور جماعت کے بارے میں بھی کوئی سبق مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.